BLA, BLF اور یہ جو براس کے اتحادی جتنے فتنہ ہندوستان کے گروپس ہیں، جس شخصیت کو، جس فیوڈل کو یہ اپنا مینٹور کہتے ہیں، ان کے آپ ماضی کے بیانات اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے کہا پاکستان ہمیں ہیرے کے سونے کے روڈ بنا کر دے اور جواہرات کے محلات بنا کر دے. ہم نہیں رہنا چاہتے پاکستان کے ساتھ. کوئٹہ میں جو چمن پاٹک پر حملہ ہوا اس میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے. آپ کے خیال میں بلوچستان میں جو بدامنی پھیلانے والے ہیں ان کو کس کی پشپناہی حاصل ہے؟ ریلوے اسٹیشن پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ خواتین کو خودکش حملوں کے اندر استعمال کرنا، یہ جس لیول پہ اور جس بڑے پیمانے پہ یہ خودکش دھماکے ہو رہے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، تو یہ کسی معمولی یا کسی ایرے غیرے گروہ کا کام نہیں ہے. عسکریت پسند گروہ حملوں کے لیے خواتین کو کیوں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نوجوانوں کو ورغلا کر وہ پاکستان کو توڑنے کی جتن کرنا، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرنا. سیاسی چہرے ہیں ان کے کچھ بلوچستان کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ شروع دن سے ان کا مقصد یہی رہا ہے کہ ایک بھائی ان کا باہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہ براس کے اتحادی کالعدم تنظیموں کے سربراہان ہیں، اور دوسرا بھائی پاکستان میں بیٹھ کر وہ اداروں کو، ریاست کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے مسلمان پنجابی بھائی ہے تو ان کا نام لے کر کہا کرتے تھے کہ جتنا مار سکتے ہو ان پنجابیوں میں سے مارو، اگر کوئی پوچھے تو پھر میرا نام. کہ جو واقعتاً جو جینون اگر بلوچستان کے اندر لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے تو اس کو مل بیٹھ کے حل ہونا چاہیے. جن لوگوں کی فہرستیں اور جن لوگوں کے نام یہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ لاپتہ ہے، یہ مسنگ ہے، وہی لوگ یہ دہشت گرد حملوں میں مارے جا رہے ہیں، وہی لوگ خودکش دھماکوں میں استعمال ہو رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ ہے، اس کے دور میں اس کے سیکٹری خزانہ کے ٹینکیوں سے اربوں روپے نہیں نکلے. کیا اس وقت یہ وزراء کے کرپشن کی داستانیں وہ رقم نہیں ہے، آج بھی تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ تو ان پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. میں ہوں وقار علی شاہ. WNN کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان، اور خاص طور پر کوئٹہ میں جو حملہ ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا آج اسٹوڈیو میں میر ندیم الرحمان صاحب کو. یوتھ لیڈر ہے اور جالوان عوامی پینل کے مرکزی رہنما ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کوئٹہ میں جو چمن پاٹک پر حملہ ہوا اس میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے. آپ کے خیال میں بلوچستان میں جو بدامنی پھیلانے والے ہیں ان کو کس کی پشپناہی حاصل ہے؟ دیکھیں، کوئٹہ کا یہ حملہ یا بلوچستان کے دیگر علاقوں کے اندر جو بڑے حملے ہوئے جن میں بے گناہ معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، یہ پہلا اور آخری حملہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ خواتین کو خودکش حملوں کے اندر استعمال کرنا، اور ایک طرح سے ایک طرف وہ بلوچ روایات، بلوچ ننگ و ناموس، خواتین کا ان کی عزت، ان کی ننگ و ناموس کا نام لینا اور جھوٹے بیانیے گڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور دوسری طرف خواتین کی بے توقیری کرنا اور ان کے وقار کے ساتھ کھیلنا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو خودکش حملوں کے اندر استعمال کرنا. تو یہ جس لیول پہ اور جس بڑے پیمانے پہ یہ خودکش دھماکے ہو رہے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، تو یہ کسی معمولی یا کسی ایرے غیرے وہ ایک گروہ کا کام نہیں ہے. یقیناً اس کے پیچھے خاص طور پہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے یہ پراکسیز ہے، ہندوستان کے یہ کرائے کے قاتل ہے، اور برائے نام یہ آزادی کا ڈھونگ رچا کر نوجوانوں کو ان کا استحصال کر رہے ہیں، اور بڑے تعداد میں جو ہے نا نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے، نوجوانوں کو نت نئے نعرے اور دعوے کر کے ان کے ساتھ کہ جی یہ ہماری سرزمین اور ہمارے حقوق اور ہمارا وطن، اور قومیت اور عصبیت کے نام پہ اور لسانیت کے نام پہ نہتے لوگوں کا قتل عام کرنا، نہتے لوگوں کو مارنا، ان کو شہید کرنا، یہ بدامنی پھیلانا، ان کا کوئی اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے
کہ بلوچستان کے پرامن ماحول پہ اس کو جو ہے نا اس پہ شب خون مار کے اس ماحول کو پراگندہ کرنا اور مسلسل بد امنی پھیلا کر بلوچستان کے اس خطے کو آگ اور خون کے اندر دھکیلنا، اس آگ اور خون کے اندر جھونکنا اور خون کی ہولی کھیلنا، یہ آج سے نہیں دہائیوں سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جب وہ اس لیول پہ نہیں تھے کہ وہ خود کش دھماکے اور اس بڑے پیمانے پر وہ دہشت گردی کر سکے، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو انہوں نے اساتذہ کو، ڈاکٹرز کو، سیٹلرز کو، اور یعنی بنیاد انہوں نے جب شروع کی ٹارگٹ کلنگ اور قتل عام کی تو اساتذہ سے شروع کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں نہ تعلیم چاہتے ہیں، بلوچستان میں نہ صحت کی سہولیات چاہتے ہیں، بلوچستان میں نہ ترقی چاہتے ہیں، نہ بلوچستان کو آگے بڑھنے کے لیے وہ کاوشیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے ان کا کہ وہ بیرونی اعلی کار بن کر، بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں پہ کھیل کر، نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر کے، نوجوانوں کو ورغلا کر وہ پاکستان کو توڑنے کی جتن کرنا، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرنا۔ یہ بھارت کے کرائے کے قاتل ہے اور بھارت کے پراکسیز ہے، بھارت کے اشاروں پہ کھیل رہے، ہندوستان کے اشاروں پہ یہ آگ اور خون کا کھیل کر وہ بلوچستان کے پرامن ماحول کو، بلوچستان کی روایات پہ، بلوچستان کے اقدار پہ، بلوچ براوی جو ہماری ایک قدیم تاریخ ہے، اس تاریخ کو یہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ سر، آپ نے اپنی باتوں میں خواتین کا ذکر کیا۔ عسکریت پسند گروہ حملوں کے لیے خواتین کو کیوں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، اور تربیت کہاں دی جاتی ہے؟ ان کی ذہن سازی میں کون لوگ ملوث ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اگر تھوڑا سا اس کا ہم پس منظر دیکھیں تو یہ وہ بی ایس او ذہنیت کی، یا جو بی ایس او نے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے اندر جو کام کیا ہے، بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، وہ چاہے خواتین کے حوالے سے ہو یا وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہو، انہوں نے جو 2-3 دہائیوں سے، وہ اس سے پہلے سے پہلے وہ کے جی بی کے اشاروں پہ ناچتے تھے، اس کے بعد 9/11 کے بعد یہ بیچ میں خاموش ہوئے جب یہ عالمی طاقتوں کا اثر رسوخ اس خطے کے اندر کم ہوا روس کے ٹوٹنے کے بعد، تو یہ کچھ عرصہ خاموش رہے، ان کی جو آزادی والی اور سرزمین والی جو ہوا ہے وہ نکل گئی، اور ان کو جب کوئی گرین سگنل باہر کی طرف سے نہیں ملا تو یہ خاموش ہوئے۔ پھر 9/11 کے بعد یہ جو 2 دہائی خاص طور پہ یہ بدامنی کا شکار رہا ہے بلوچستان، ان 2 دہائیوں میں جب ہندوستان نے بڑے پیمانے پر اپنے سفارتی مراکز قائم کیے اس خطے میں، خاص طور پہ افغانستان کے اندر، اور ثقافتی ادارے قائم کیے، اور ایک بڑا اثر رسوخ جب اس کا اس خطے میں ہوا، تو ان کو پھر وہ آزادی کی نیند ستانے لگے، وہ خواب دیکھنے لگے اس کے، تو اس کے بعد سے پھر یہ ایک بار پھر اس خطے میں وہ جو ہے نا متحرک ہوئے، اور ان کے پیچھے دیکھیں، آپ نے کہا کہ کون لوگ ہیں ان کو قائل کرنے والے، تو ان کی جو سیاسی چہرے ہیں ان کے کچھ بلوچستان کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ شروع دن سے ان کا مقصد یہی رہا ہے کہ ایک بھائی ان کا باہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہ براس کے اتحادی کالعدم تنظیموں کے سربراہان ہیں، اور دوسرا بھائی پاکستان میں بیٹھ کر وہ اداروں کو، ریاست کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک طرف یہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو آئینی لوگ، جمہوری لوگ ہیں، ہم تو جمہوری سیاست کرتے ہیں، قومیت کی سیاست کرتے ہیں، تو وہ یہاں جو ان کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی کنونسنگ میں، ان کو قائل کرنے میں ان سیاسی چہروں کا نام ہے کہ جو ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایک طرف وہ پاکستان ہی سے اربوں روپے کے فنڈز لے کر پھر پاکستان ہی کا پیسہ وہ دہشت گردوں کی جیب میں بیچتے ہیں، اور کرپشن اور دہشت گردوں کی جیب میں جب یہ ملک کا پیسہ جاتا ہے تو انہی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کو استعمال کرنے میں، ان کو کنونس کرنے میں، خواتین کو اور نوجوانوں کو بڑے تعداد میں، کیونکہ دیکھیں سیاسی جو لیڈران ہوتے ہیں کہیں پہ بھی، وہ نوجوانوں کی مستقبل اور ان کے وہ ایک قسم سے کیریئر کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں ہر جگہ،
تو ان کی تقریریں، ان کی باتیں، ان کے نفرت آمیز بیانات، ان کا رویہ، ان کا طرز عمل، یہ سب کچھ دراصل وہ کام کر رہا ہوتا ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو کس طرف جانا ہے. تو باقاعدہ ان کی تو تقریریں موجود ہیں. خوزدار کے سیرت چوک پہ آن ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھیں، اور خوزدار کے آزادی چوک پہ اٹھا کر دیکھیں. یہ باقاعدہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے مسلمان پنجابی بھائی ہے تو ان کا نام لے کر کہا کرتے تھے کہ جتنا مار سکتے ہو ان پنجابیوں میں سے مارو، اگر کوئی پوچھے تو پھر میرا نام لے لینا. تو اس طرح کے طرز عمل، اس طرح کے سیاسی رویے دہشت گردوں کے، اس طرح کے وہ سہولت کار اور ان کے سیاسی ترجمان بن کر اگر وہاں کی سب نیشنلسٹ پارٹیاں کام کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نوجوان کنونس نہیں ہوں گے؟ نوجوانوں کو وہ نفرت کا اور وہ منفی راستہ اختیار کرنے میں کوئی پھر وہ مسئلہ ہوگا؟ جی ہاں. تو یہ وہ وجوہات ہے، صرف کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ اچانک سے نوجوان اٹھ کے انہوں نے وہ دہشت گرد تنظیم کا رخ کر لیا. اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، اور سب سے بڑا کردار انہی لوگوں نے ادا کیا جن کے ابھی میں نے نام لیا. ٹھیک ہے. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ بلوچستان میں محرومیاں ہیں. محرومیاں ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن کیا محرومیوں کا ازالہ دہشت گردی اختیار کرنے سے ممکن ہے کہ اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ یا تاریخ میں ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ عسکریت پسندی سے محرومی کا ازالہ ہوا ہو، کسی محرومی کا؟ دیکھیں، ایک گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، والد کا اور بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹی اور والدہ کے بیچ میں اختلافات آ جاتے ہیں. تو جب والد اور بیٹے کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا اٹھ کے والد صاحب کی داڑھی کو نوچے، اور بیٹی کے درمیان جب والدہ اور بیٹے کے درمیان جب اختلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا اٹھ کے والدہ کے دوپٹے کے ساتھ کھیلے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کرے. اختلافات ضرور ہوتے ہیں. دیکھیں، سندھ ہم سے زیادہ محرومیوں کا شکار ہے. خیبر پختونخوا میں کیا محرومیاں نہیں ہیں؟ کیا وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ پنجاب کے دیہی علاقوں کے اندر یہ جو خاص طور پہ ہمارے بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ جو علاقے ان کے لگتے ہیں، کیا وہاں پہ محرومیاں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ محرومیوں کا وہ شکار ہے. اور بات دیکھیں میرے محترم، محرومیوں کی نہیں ہے بات. اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ان کے جو یہ BLF اور یہ جو براس کے اتحادی جتنے فتنہ ہندوستان کے گروپس ہیں، یہ جو جس شخصیت کو، جس فیوڈل کو یہ اپنا مینٹور کہتے ہیں، تو ان کے آپ ماضی کے بیانات اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے کہا پاکستان ہمیں ہیرے کے سونے کے روڈ بنا کر دے اور ہیرے اور جواہرات کے محلات بنا کر دے، ہم نہیں رہنا چاہتے پاکستان کے ساتھ. تو یہ تو ہماری طرف سے یہ ایک بے وقوفی اور ایک کنفیوژن سی پیدا کی گئی ہے کہ نہیں جی بلوچستان میں محرومیاں ہے، نہیں جی بلوچستان بے روزگاری کا شکار ہے. ہوں گی تو اس کی وجہ یہ پنجاب اور یہ پنجاب کے ہماری وہ نہتے لوگ نہیں ہیں کہ جن کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ان کی تو بنیادی وجہ وہاں کا کرپشن ہے، وہاں جو بیڈ گورننس ہے، وہاں جو صحراؤں میں وہ پہاڑوں کے اندر وہ جو ایک غریب بلوچ براوی رہتا ہے اس کی دہلیز تک بنیادی حقوق نہیں پہنچتے، اور وہ پھر بھی وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کرتا. وہ اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جو لوگ محرومیوں کا شکار ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور جنہوں نے اربوں روپے بٹور کے اپنے اور اپنے دہشت گردوں کی جیب میں ڈالیں، جنہوں نے کرپشن کر کے باہر محلات بنانے، وہ ڈونگ رچاتے ہیں اور ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں محرومیاں ہے. تو اس چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرومیاں ہیں، لیکن محرومیوں کی جو وجوہات ہے وہ کیا ہے وہ اٹھا کر دیکھنی چاہیے. وہاں کرپشن ہے، وہاں اب کس دور کی میں آپ سے بات کروں، بڑے بڑے مسائل ہوں گے. یہ وہاں ایک اور وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے، اس کے دور میں اس کے سیکٹری خزانہ کے ٹینکیوں سے اربوں روپے نہیں نکلے. کیا اس وقت یہ وزراء کے کرپشن کی داستانیں وہ رقم نہیں ہے، آج بھی تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ تو ان پہ کیوں نہیں بات کرتے اگر ان کو بہت زیادہ محرومیوں پہ جو ہے نا وہ غصہ آتا ہے، یا محرومیوں کے لیے بہت زیادہ وہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، اسٹرگل کرتے، تو اس پہ وہ آواز نہیں. خود یہ ابھی گزشتہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں اور PDM
کے دور میں کیا وہاں کی ایک سب نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ کو 37 ارب روپے نہیں ملے؟ وہ کہاں لگے؟ آپ آئیں، آپ صحافی آئیں، لوگ آئیں، وہ ہمیں ذرا ان سے پوچھا جائے کہ دکھائیں وہ 37 ارب روپے کس بلوچ کی ترقی پہ لگے، کس براوی بلوچ اور کس علاقے میں صحت کی سہولیات پہ لگی، کہاں تعلیمی انقلاب میں آپ نے کوئی بہتری کی، کوئی ہنگامی اقدامات آپ نے تعلیم کے لیے کی، کوئی ایک جگہ کوئی کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ کوئی محرومی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ہاں وہ محرومیاں ہیں کہ جو وہاں کے لوگوں کو جنہوں نے ترقی سے اور وہ پسماندگی میں دھکیلا ہے وہ چیزیں برقرار ہیں، لیکن وہ وہاں کے اپنے لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی بات کریں گے. وہ لوگ جو اپنی مرضی سے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، افغانستان چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہ دہشت گردی میں ملوث نکلتے ہیں، تو بعض عناصر اس مسئلے پر بہت زیادہ سیاست کر رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ 3-4 سال 5 سال پہلے ہماری جو رائے تھی اس کے حوالے سے ہم نے بڑے کھل کے اپنے وہ خیالات کا اظہار اس پہ کیا. ہم نے اس پہ یہ کہا کہ جو واقعتاً جو جینون اگر بلوچستان کے اندر لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے تو اس کو مل بیٹھ کے حل ہونا چاہیے. اور اس میں جو یہ 2 نمبری اور ڈرامے بازی کچھ لوگ، کچھ عناصر وہاں کی سب نیشنلسٹ، خاص طور پہ لاپتہ افراد کے نام پہ سیاست شروع کس نے کی اور اس کو اپنا سیاسی آکسیجن بنایا کس نے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پھر حکومت کا حصہ رہتے ہوئے اس کے لیے کام کیا سوائے تقریروں کے، سوائے جذباتی نعروں کے، سوائے جذباتی وعدوں کے، سوائے جذباتی دعووں کے، کہ جب جہاں ان کو اس چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت رہی وہاں پہ ان کو استعمال کیا، گراؤنڈ پہ کام کیا نہیں. جی ہاں، جب موقع ملا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی 1% کا کام اس کے حوالے سے نہیں کیا. تو یہ چیز تو بالکل 2-4 کی طرح واضح ہے. اب یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر آج کا جو موجودہ دور ہے اور آج کے جو حالات ہیں، اس نے تو وہ لاپتہ افراد والے بیانیے کو دفن کر دیا نا. یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. یعنی 1 نہیں 2 نہیں 10 مثالیں ایسی ہیں کہ جن لوگوں کی فہرستیں اور جن لوگوں کے نام یہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ لاپتہ ہے، یہ مسنگ ہے، وہی لوگ یہ دہشت گرد حملوں میں مارے جا رہے ہیں، وہی لوگ خودکش دھماکوں میں استعمال ہو رہے ہیں، انہی لوگوں کو پہاڑوں پہ ٹریننگز دے کر وہ مختلف کارروائیوں میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہاں سے جو لوگ ورغلا کر جن لوگوں کو وہ لے جاتے ہیں وہ ان کے لیے بھی وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. بالکل وہ ایک بند گلی ہے کہ جس میں لوگوں کو دھکیل کر وہ پھر وہ زندگی اور موت، اس کی موت کا ایک کھیل بن جاتا ہے. ان کے لیے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. وہ پھر آخری ایک راستہ ان کے لیے یہی بچتا ہے کہ کسی خودکش دھماکے میں ان کو استعمال کرے یا کسی کارروائی میں ان کو مروا دیا جائے. تو لاپتہ افراد کا جو بیانیہ ہے، جن لوگوں نے شروع کیا تھا ان کی سیاست بھی کس اب صورتحال اختیار کر چکی ہے کون سی، اور جو لوگ اس بیانیے پہ سیاست کرتے تھے وہ سیاست بھی الحمدللہ اس لیے دم توڑ رہی ہے کہ اب تو دنیا جہاں کے سامنے چیزیں واضح ہو چکی. صحیح. رپورٹس بتا رہی ہے کہ بھارتی سرپرستی میں افغانستان میں BLA کے کیمپس فعال ہے، وہ وہاں سے تربیت لیتے ہیں دہشت گرد. آپ کے خیال میں کیا افغانستان اب بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے کہ ابھی چند سال یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے کے لیے وہ کھلا ہینڈ دے دیا ہے. یہ ماضی میں بھی آپ جا کر دیکھیں کہ ہمارے یہاں جتنے یہ دہشت گردی کے واقعات کرنے والے لوگ اور ان کے سرپرست، ماضی میں بھی ان کی محفوظ پناہ گاہیں اگر کسی ملک نے فراہم کی ہے تو اس کا نام ہے افغانستان. یہ ہمارا اخلاص اس کو کہیں، ہماری بے وقوفی اس کو کہے کہ ہم جو ہے نا وہ افغانستان کر کے تکتے نہیں تھے. اور ہمارے جو احسانات اور خاص طور پہ میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں تو ہم نے ان کو قریب سے دیکھا نا. وہاں ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، وہاں لوگوں نے اپنے سینے کھولے ان کے لیے، لوگوں نے ان کو جگہ دی، لوگوں نے ان کو گھر دیے، ان کا علاج وہیں ہوتا تھا، ان کی تعلیم، ان کا کاروبار، آج تک ان کے کاروبار وہاں چلتے ہیں. تو اس کا بدلہ انہوں نے
پاکستان دشمنی اور پاکستان مخالف لوگوں کو محفوظ پناہ، نہ صرف یہ کہ صرف پناہ گاہیں دینا ان کو، بلکہ تربیتی کیمپس وہاں بنے ان کے، اور باقاعدہ ان کی آزادانہ نقل و حرکت ہوتی ہے افغانستان کے کسی بھی ضلع میں یا کسی بھی صوبے میں وہ آ جا سکتے ہیں. تو وہ کیسے آتے ہیں، کیسے موومنٹ کرتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، کیسے ان کو نہیں روکا جاتا، کیسے ان سے ان کی شناخت نہیں پوچھی جاتی، یہ سب وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو مشکوک سوالات ہیں کہ جو افغانستان سے کرنے بھی چاہیے، اور افغانستان کو ان کا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ان کا جواب بھی دینا چاہیے کہ کیوں ان کی سرزمین باقاعدہ طور پہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور کیوں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بھارت ان کا دوست نہیں ہو سکتا، بھارت ان کو استعمال کر سکتا ہے، بھارت ان کو اپنا پراکسی بنا سکتا ہے، بھارت ان کے لیے کوئی نیک شگون، یا دیکھیں نا وہ اس خطے کے سب سے بدترین مشرک، وہ گائے کو پوجنے والے، اور گائے کو اپنا وہ پتہ نہیں کون کون سے القابات دینے والے، وہ اٹھ کر ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، وہ قتال فی سبیل اللہ کے جو ہے نا عنوان سے جڑے رہے ہیں، اور مسلسل انہوں نے نہیں کیا. یہ جتنی پوری دنیا میں جس اخلاص کے ساتھ مسلمانوں نے افغانستان میں جو عالمی طاقتوں کی کمر توڑی ہے، وہ اس میں افغانیوں کا بہت بڑا کردار نہیں ہے، اس میں پاکستان نے اپنا ایک اچھا خاصا حصہ ڈالا، اور پوری دنیا سے آپ نے دیکھا کہ لوگ آئے اور ان کی مدد کی. تو ان تمام وہ اخلاص اور ان تمام اسلامی اور ایمانی جذبوں کا جواب اگر وہ اس طرح دیتے ہیں تو ہمیں افسوس ہم اس پہ کر سکتے ہیں. صحیح. میر صاحب، مختلف ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان میں جو کوارڈ کاپٹر حملے یا ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس میں استعمال ہونے والی جو ٹیکنالوجی یا سہولت ہے وہ بھارت کی طرف سے افغان طالبان کو، اور افغان طالبان پھر کالعدم TTP یا دیگر گروہ کو وہ فراہم کرتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، نہ صرف بھارت کا ہاتھ ہے، اب تو چیزیں اس سے بھی آگے چلی گئی ہیں کہ بھارت کی سفارش پہ اور بھارت کی حما پہ اسرائیل کو بھی اس جنگ میں وہ باقاعدہ وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے. اور یہ جدید ٹیکنالوجی سے ان کو آراستہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور ان کو ٹریننگز دینا، اور ان کو وہ تمام تر سہولیات دینا کہ وہ مسلسل بدامنی پھیلا سکے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے. تو بلوچستان میں یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ TTP اور یہ BLA اور یہ سارے جتنی جو تنظیمیں، کیونکہ ان سب کا روحانی باپ ایک ہے. تو پھر نیچے ان کے ساتھ ان کا نہ کوئی مذہب ہے، ان کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کا کوئی بیانیہ ہے کہ وہ اس نظریے اور اس بیانیے کا پاس رکھتے ہوئے اپنے کچھ نارمز وہ جو ہے نا وہ رکھیں، اپنے لیے کچھ وہ اصول اور ضوابط اپنے لیے رکھیں. تو بظاہر تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مختلف بیانیے گڑھتے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ یہ سارے یہ مذہبی دہشت گرد جو مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور وہ جو قومیت کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، چونکہ ان دونوں طبقات کا روحانی باپ ایک ہے، بھارت ہے، تو وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور کبھی یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور کبھی وہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو مقصد ان سب کا ایک ہے کہ کیسے پاکستان کو کمزور کیا جا سکے، اسلام کے نام پہ بننے والے اس عظیم نظریاتی ملک اور اس کی اساس کو کیسے توڑا جائے، کیسے اس کی کمر کو توڑا جائے. تو ان کے لیے یہ مضبوط ہتھیار وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے، جہاں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور مسلسل سرپرستی ان کی بھارت، اسرائیل اور دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں کہ جو پاکستان کو بڑھنا، پاکستان کی بڑھوتری اور پاکستان کا مضبوط ہونا جن کو ہضم نہیں ہوتا، تو وہی لوگ ہیں ان کے پیچھے، اور نت نئے نعرے اور دعوے اور بیانیے گڑھ کر ان کو دے دیے گئے، اور لوگوں کو استعمال کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے. صحیح. بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پھر بھی مختلف موضوعات پر آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، میر ندیم الرحمان صاحب نے آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے مسائل پر اپنا تجزیہ بھی شریک کیا، اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.